افغانستان کے AI بچے نے پوری دنیا میں دھوم مچا دی۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں نیا انقلاب، اوپن AI نے بڑا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی کمپنی نے نیا سرچ انجن متعارف کرا دیا۔ واٹس ایپ کی جانب سے صارفین کے تحفظ کے لیے بڑی کارروائی بھی سامنے آ گئی۔ میٹا نے انسٹاگرام صارفین کے لیے کون سے 3 نئے فیچرز متعارف کرا دیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، افغانستان کا نام سامنے آتے ہی قدامت پسند معاشرہ، پابندیاں، دہشت گردی ذہن میں آ جاتی ہے، لیکن اب 11 سالہ سمیع اللہ اپنے ملک کی مثبت پہچان بن چکا ہے۔ 4 دہائیوں تک بڑی طاقتوں سے نبرد آزما افغانستان میں جب 2022 میں طالبان نے امریکہ کے جانے کے بعد اقتدار سنبھالا تو قدامت پسند حکومت نے ملک میں کئی پابندیاں عائد کر دیں جو آج بھی ہیں۔ آج افغانستان کی پہچان دہشت گردی کے ساتھ ساتھ تعلیمی اور تفریحی پابندیاں، اظہار رائے پر پابندی اور دیگر منفی حوالوں سے کی جاتی ہے۔ تاہم اسی افغانستان کا 11 سالہ سمیع اللہ اب دنیا میں اپنے ملک کی مثبت پہچان بن کر ابھر رہا ہے اور دنیا کے ماہرین اس کی حیرت انگیز صلاحیتیں دیکھ کر حیران رہ گئے ہیں۔ 11 سالہ افغانی بچہ سمیع اللہ جو 30ویں کلاس کا طالب علم ہے، اس کو ریاضی میں اللہ تعالیٰ نے وہ غیر معمولی صلاحیت دی ہے کہ میٹرک کیا انٹرمیڈیٹ کی سطح تک کی ریاضی پر وہ مہارت رکھتا ہے اور ہر سوال کا آسانی سے جواب دے دیتا ہے۔ اس باصلاحیت بچے کی خوبیاں سن کر امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی خود سمیع اللہ سے ملنے صوبہ لوگر میں اس کے گھر پہنچ گئے۔ وزیر کو بتایا گیا کہ اس بچے کو کم عمری میں ریاضی میں اتنی مہارت حاصل ہے کہ انٹرمیڈیٹ سطح تک کے ریاضی کے سوالات بآسانی حل کر لیتا ہے۔ اس کی انہی صلاحیتوں سے اساتذہ بھی حیران ہیں۔ افغان وزیر سراج الدین نے بچے سے خود گفتگو کی اور خود اس کی صلاحیتیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ اس بچے سے اتنا متاثر ہوئے کہ اس کو کمپیوٹر کا تحفہ اور نقد انعام دیا۔ ناظرین، سمیع اللہ کی کہانی کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جب اس کے والد نے اسے مدرسے میں 30ویں جماعت میں داخل کرایا تو اس نے 10ویں جماعت کے ریاضی کے سوال بھی بغیر کسی مدد کے خود حل کر کے سب کو حیران کر دیا اور اس طرح سے اسے ایک AI بچے کا خطاب بھی دے دیا گیا ہے۔ ادھر ناظرین، AI کی بات ہو رہی ہے تو ٹیکنالوجی کمپنی اوپن AI نے مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نیا ماڈل متعارف کرایا ہے جس کو استعمال کرنے کے لیے کسی انٹرنیٹ کنیکشن یا بڑے ڈیٹا سینٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ چیٹ GPT کی مالک کمپنی کے مطابق GPT OSS 20B اور GPT OSS 120B ماڈلز جدید لیپ ٹاپ یا اسمارٹ فونز جیسی ڈیوائسز پر بغیر انٹرنیٹ کے چل سکیں گے۔ کم وسائل کے استعمال کا مطلب ہے کہ نئے ماڈلز روایتی کلاؤڈ پر مبنی ماڈلز کے مقابلے میں ماحول پر کم اثر انداز ہوں گے، تاہم یہ صرف تحریری جواب دے سکیں گے۔ GPT اوپن AI کے باس سیم آلٹمین نے OSS کو اربوں ڈالر کی تحقیق کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ان کا کہنا تھا کہ کمپنی کا ماننا ہے کہ یہ دنیا کا بہترین اور سب سے زیادہ قابل استعمال اوپن ماڈل ہے۔ کمپنی اس ماڈل کو دنیا کے لیے دستیاب کرنے کے لیے بہت پرجوش ہے تاکہ AI تک زیادہ سے زیادہ لوگوں کی رسائی ہو سکے۔ ادھر ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا کمپنی نے مصنوعی ذہانت کی متنازع کمپنی پرپلیکسٹی کے اشتراک سے AI سے چلنے والا نیا سرچ انجن متعارف کرا دیا ہے۔ ٹرمپ میڈیا، جس کے بڑے حصے کے مالک موجودہ امریکی صدر ہی ہیں، ان کی جانب سے اس نئے پروجیکٹ کا اعلان اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل کے حصے کے طور پر کیا گیا۔ پرپلیکسٹی کی جانب سے بنایا گیا ٹروتھ سرچ نامی AI فیچر پلیٹ فارم کے ویب براؤزر ورژن سے جوڑا گیا ہے۔ ٹرمپ میڈیا کی چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈیون نیونز کا کہنا تھا کہ AI اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو معیشت میں مزید اہم عنصر بنا دے گی۔ ادھر ناظرین، انسٹنٹ میسیجنگ اپلیکیشن واٹس ایپ نے دنیا بھر میں پگ بچرنگ اسکیم سینٹر سے مبینہ طور پر تعلق رکھنے والے 68 لاکھ سے زائد اکاؤنٹس ڈیلیٹ کر دیے ہیں۔ کئی برس سے منظم مجرمانہ نیٹ ورک بالخصوص جنوب مشرقی ایشیا میں ہزاروں لوگوں کو آن لائن جال سازی کے لیے زور دے رہے تھے۔ میانمار اور کمبوڈیا جیسے ممالک سے چلائے جانے والی یہ اسکیم سینٹرز لوگوں کو حقیقی نوکریوں کا جھانسا دے کر پھنساتے تھے اور ان کو ورچوئل غلام بناتے تاکہ دنیا بھر میں معصوم لوگوں سے اربوں ڈالرز لوٹے جا سکیں۔ پگ بچرنگ نامی جال سازیوں میں مجرمان آن لائن لوگوں سے رومانوی تعلقات بنا کر ان کا اعتماد حاصل کرتے ہیں اور ان سے مختلف انویسٹمنٹ اسکیمز میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے راضی کر کے پیسے منگواتے ہیں، عموماً کرپٹو کرنسی کی صورت میں۔ یہ جال سازی عموماً ایک ٹیکسٹ میسج یا ڈیٹنگ ایپ جیٹ سے شروع ہوتی ہے اور پھر پرائیویٹ میسیجنگ ایپس کے بعد بالآخر رقوم کی ادائیگی یا کرپٹو پلیٹ فارم تک پہنچ جاتی ہے۔ اور ناظرین، آخر میں آپ کو بتائیں کہ میٹا کمپنی نے انسٹاگرام کے صارفین کے لیے 3 نئے فیچرز متعارف کرائے ہیں جن کا مقصد صارفین کو اپنے آن لائن رابطوں کے ساتھ ساتھ بہتر طور پر جوڑنا اور سوشل میڈیا کے تجربے کو مزید دلچسپ بنانا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پہلا فیچر ری پوسٹس کا ہے جو صارفین کو دوسروں کی پبلک پوسٹ اور ریلز کو اپنے پروفائل پر شیئر کرنے کی اجازت دیتا ہے
اور اس فیچر کے تحت اصل پوسٹ کرنے والے کو کریڈٹ دیا جائے گا، جبکہ ری شیئر کی گئی پوسٹ ایک نئے ٹیب میں نظر آئیں گی۔ میٹا کے مطابق پوسٹ اور ریلز میں اب ایک نیا ری شیئر آئیکن بھی شامل کیا گیا ہے، جو صارفین کو اپنی پوسٹ کو زیادہ افراد تک پہنچانے میں مدد دے گا، کیونکہ ری پوسٹ دوسرے فالوورز تک بھی پہنچیں گی۔ دوسرا فیچر انسٹاگرام میپ ہے، جو صارفین کو اپنی آخری فعال لوکیشن شیئر کرنے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ صارفین خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون ان کی لوکیشن دیکھ سکتا ہے اور کون سے مقامات کی لوکیشن شیئر نہیں کرنی ہے۔ اس کے علاوہ لوکیشن شیئرنگ کو کسی بھی وقت غیر فعال کیا جا سکتا ہے۔ یہ فیچر بھی ریلز، پوسٹ اور اسٹوریز کو میپ کے ذریعے دیکھنے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، تیسرا فیچر نئی فرینڈز ٹیب ہے، جو ریلز سیکشن کے اوپر موجود ہوگی، اور اس ٹیب میں صارفین کے رابطوں کی پبلک پوسٹ اور ریلز دکھائی جائیں گی۔ یہ فیچر پہلے محدود صارفین کے لیے دستیاب تھا، لیکن اب اسے عالمی سطح پر متعارف کرایا جا رہا ہے۔ میٹا کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ نئے فیچر صارفین کے تجربے کو بہتر بنائیں گے، انہیں اپنے دوستوں اور فالوورز کے ساتھ زیادہ بہتر انداز میں جڑنے کا موقع فراہم کریں گے، اور ان فیچرز کو عالمی سطح پر صارفین کے لیے مرحلہ وار رول آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ولاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔